نبوت کو چمکایا اور سراج بنا دیا، پھر اسے چمکانے والا بنایا، منیر کر دیا، پھر اس چراغ نے اور چراغ جلا دیے، جس جس سینے میں چراغ جلے وہ صوفیاء و اولیاء ہو گئے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شاہدیت کی شان دی ہے، مبشریت کی شان دی ہے، گواہی کی شہادت کی شان دی ہے، نگہبانی نگرانی اور مشاہدہ فرمانے کی شان دی ہے، لوگوں کو نیک انجام کی خوشخبری کی شان دی ہے، نافرمانوں کو بد انجام کے ڈر دینے کی شان دی ہے، اللہ کی طرف بلانے کی شان دی ہے، چمکنے کی شان دی ہے اور چمکانے کی شان دی ہے۔ سراج منیرا، خود چمک رہے ہیں، خود سراج ہیں اور منیرا، اور جو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں انہیں چمکا رہے ہیں۔ دو شانیں عطا فرمائیں، ایک شان یہ دی کہ خود چمکتے ہیں خود، اور دوسری شان یہ دی منیرا کہ جو ان کا ہو جاتا ہے اسے چمکا دیتے ہیں۔ تو یہ چمکنے والے بھی ہیں اور چمکانے والے بھی ہیں۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ چمکنے کے باب میں یہ فیض اللہ سے لے رہے ہیں، اللہ سے فیض لے رہے ہیں اور اس فیض الوہیت کی بنا پر چمک رہے ہیں، اور منیرا چمکانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا فیض لے کر چمک رہے ہیں، اور پھر اس چمک کا فیض اپنی امت میں جو جو ان کے قدموں سے متصل ہو گئے ہیں انہیں دے رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے فیض نے انہیں چمکایا تھا، اس طرح ان کے فیض سے امت میں کئی اور چمک رہے ہیں۔ تو چمکنے اور چمکانے کا ایک سلسلہ ہے جو بارگاہ نبوت اور رسالت کے ذریعے قائم اور دائم ہے۔ مرکز و محور ایمان اور نور ہدایت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ سارا نور یہاں سے پھوٹ رہا ہے، ساری ہدایت کی نہریں یہاں سے پھوٹ رہی ہیں، ساری نعمتیں یہاں سے پھوٹ رہی ہیں۔ اب اس پر قرآن مجید نے فرمایا لوگوں یہ نبوت و رسالت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، نئی نبوت و بعثت نہیں ہوگی، اب بھی تاریکیاں زندگی میں آئیں گی، اور ہر ایک نے اپنی تاریکی کو دور کرنے کے لیے نور اسی بارگاہ نبوت مصطفیٰ سے لینا ہے۔ ہر ایک کو ہدایت کی خیرات اسی بارگاہ رسالت محمدی سے ملے گی، کوئی اور بارگاہ نور اور ہدایت کے حصول کی نہیں۔ اللہ پاک نے اس پوری کائنات انسانی میں ایک ہی اور آخری چراغ اور سراج جلا کر ساری کائنات انسانی کو قیامت تک کے لیے متوجہ کر دیا کہ جو ظلمت سے نکلنا چاہے وہ اس در پر آئے، جو نور ایمان چاہے وہ اس در پر آئے، جو ہدایت چاہے وہ اس در پر آئے۔ اب ساری خیراتیں اس در سے نصیب ہوں گی، مگر اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ قرآن نے بیان کر دیا۔ فرمایا اب من کان میتا فاحییناہ، اللہ پاک نے فرمایا تمثیل کے انداز میں، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، اور مثال یہ ہے کہ وہ شخص جس کا دل مردہ ہو، جو ایمان سے معلوم رہا کافر ہوا، اسے بھی اللہ نے مردہ کہا، اور جو اللہ کے ذکر سے معلوم رہا اس کی یاد سے اس کا دل بھی مردہ ہوا۔ تو وہ شخص جو مردہ ہے فاحییناہ، یعنی اسے ایمان کا نور نہیں ملا تھا، وہ مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے نور ایمان عطا کر دیا، نور ذکر و فکر عطا کر دیا، نور عرفان عطا کر دیا، نور ایقان عطا کر دیا، اور ہم نے اسے یہ نور دیا جس سے اس کا مردہ دل زندہ ہو گیا، اور وہ تن مردہ تن زندہ بن گیا۔ فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ ان دو لفظوں سے اب توجہ سے یہ بات سنیں، یہ پتہ چل گیا یہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے، اور یہاں آگے آیت پڑھ لیں گے آپ، اس سے مراد وہ مردے بھی نہیں جنہیں قبر میں رکھا جاتا ہے، اور زندہ سے مراد وہ زندہ بھی نہیں جسے قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انہی زندہ انسانوں میں سے بعضوں کو مردہ کہا جا رہا ہے اور بعضوں کو زندہ کہا جا رہا ہے۔ یہ انسان جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں ہم ہی میں سے، یہ آیت بتا رہی ہے انہی میں سے قرآن کی روح سے کچھ مردہ ہیں اور کچھ زندہ ہیں، حالانکہ طبی لحاظ سے سائنسی لحاظ سے سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں، مگر قرآن مجید ان زندوں کی دو تقسیم قسمیں کر رہا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو مردہ ہیں جن کے دل مردہ ہیں، اور جن کے دل ذکر الہی اور نور الہی اور نور رسالت محمدی سے روشن ہو گئے وہ زندہ ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے کیا وہ جو پہلے مردہ تھا اور ہم نے اسے نور ایمان کے ذریعے زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا،
آپ کہیں گے کہ قاضی صاحب یوں ہی نور کے کو درمیان میں نور ایمان کو، نور نبوت کو داخل کر رہے ہیں، یوں ہی گھسیڑ رہے ہیں. نہیں، میں نہیں گھسیڑ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. زندہ کیسے ہوا؟ کہ ہم نے اس کے لیے نور عطا کر دیا. گویا جو شخص تاریکی میں ہے وہ مردہ ہے، اور جسے اس بارگاہ سے نور مل جاتا ہے وہ زندہ ہے. جسے رب کائنات نور ذکر عطا کر دیتے ہیں، نور معرفت عطا کر دیتے ہیں، نور طاعت عطا کر دیتے ہیں، نور عبادت عطا کر دیتے ہیں، نور زہد، نور ورع، نور تقویٰ، نور نسبت، نور تعلق، نور محمدی عطا ہو جاتا ہے، وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے. وہ زندہ ہو گیا. فرمایا پھر بتاؤ، جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو نور عطا کیا اور نور لے کے وہ زندہ ہو گیا. یمشی بہی فی الناس. اب وہ نور لے کر لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے. اب وہ نور لے کر لوگوں میں رہتا اور لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے. کن لوگوں میں؟ جو تاریکیوں میں رہ رہے ہیں، ظلمتوں میں رہ رہے ہیں، اندھیروں میں رہ رہے ہیں. گمراہی کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے، اللہ سے دوری کے اندھیرے، قرآن سے دوری کے اندھیرے، اسلام سے دوری کے اندھیرے، بے عملی کے اندھیرے ہیں وہ لوگ جو تاریکیوں میں رہ رہے ہیں. اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ نے نور دے دیا، اور وہ نور لے کر خود اپنے آپ کو ہی نہیں چمکا رہا، بلکہ نور لے کر تاریکیوں میں بسنے والی انسانیت میں چل پھر رہا ہے. یمشی بہی فی الناس. اور وہ نور اللہ کے بندوں میں بانٹ رہا ہے. اب وہ بات آ گئی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنایا تھا، چمکنے والا اور چمکانے والا بنایا تھا. پھر وہ اللہ کا محبوب چمکانے والا بن کے آیا، اور ساری انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ساری انسانیت ظلمت اور جہالت اور فسق و فجور اور غفلت کے اندھیرے میں تھی. اس نبی کی توجہ، سراج منیر کا دھیان جدھر جدھر ہوتا گیا، اور جو روح اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتی گئی، تو وہ چمکنے والا اور چمکانے والا ان روحوں کو بھی چمکاتا گیا، ان کو بھی منور کرتا گیا، انہیں بھی نور کے چراغ ان کے دلوں میں جلاتا گیا. اور جن جن کے سینوں میں نور محمدی کے چراغ جلتے گئے، انہیں حکم ہو گیا کہ تم اب اس تاریکی بھری دنیا میں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو، چلو پھرو. جو نور رب نے تمہیں دیا ہے، اب اس نور کی خیرات حضور کی امت میں بانٹتے چلے جاؤ. یہ نور جو بارگاہ محمدی سے ملا، اور جس نور نے آگے کچھ لوگوں کو چمکا دیا، تو وہ چراغ پہلے جن کے سینوں میں جلے وہ صحابہ کرام ہو گئے، اہل بیت اطہار ہو گئے، پھر تابعین، تبع تابعین میں سے صلحاء ہو گئے، سلف صالحین ہو گئے، اور قیامت تک اس نور کے چراغ جن سینوں میں جل رہے ہیں وہ اولیاء ہو گئے، وہ صوفیاء ہو گئے. اور یہ نور یاد رکھ لیں اس وقت تک نہیں ملتا جب تک دل اور نفس تزکیہ اور تصفیہ کے ساتھ اس نور کے لینے اور سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا. ایک مال کے ذریعے جب تک اس دل کی تختی کو صاف نہ کیا جائے، محنت نہ کی جائے، سینوں کو حسد، بغض، اناد، عداوت، غیبت اور ان افعال خبیثہ سے اور رذائل دنیا سے جب تک دل، نفس اور سینہ پاک نہ کیا جائے، اگر پلیتی سینے میں رہے تو رب کا نور نہیں اترتا. اللہ کا نور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا نور اتنی ارزاں شے نہیں کہ گندے سینوں کو بھی نصیب ہو جائے. اور سینوں کو نور نہ مدرسوں میں پڑھنے سے ملتے ہیں، نہ مولوی بننے سے ملتے ہیں، نہ طالب علم بننے سے ملتے ہیں، نہ خالی مبلغ بننے سے ملتے ہیں، نہ مقرر بننے سے ملتے ہیں، نہ فلسفی بننے سے ملتے ہیں، نہ سائنسدان. ان چیزوں سے یہ نور نہیں ملتے. نور کا تو طریقہ ہے وہ یہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اور یہ رسول تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اسی کا بیڑا پار ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور اس کا بیڑا ڈوب گیا، وہ برباد ہو گیا جو نفس کو پاک نہ کر سکا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہی کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، من کو صاف کر لیا، اور پھر نماز پڑھی اور رب کا نام جپا، اس کا ذکر کیا. تزکیہ نفس، یہ ریاضت، یہ مجاہدہ، ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے، تقوی و طہارت کے ذریعے، کثرت عبادت کے ذریعے، کثرت اطاعت کے ذریعے، راتوں کے آرام قربان کر کے اس کی بارگاہ میں اٹھنے اور رونے کے ذریعے، اخلاق کے زیور کو مزین کرنے اور رذائل اخلاق کو ختم کرنے کے ذریعے، اپنا حرص و ہوس کی آگ بجھا کر اس کی راہ میں اس اخلاق حاصل کرنے کے ذریعے
تقوی اور طہارت کے ذریعے، کثرت عبادت کے ذریعے اور حسن اخلاق کے ذریعے ان زیوروں سے انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوتی، اور جس کا سینہ تزکیہ پا کر پاک صاف ہو جاتا ہے اسی سینے میں نور کے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ ورنہ بارش تو ایک ہی ہے اور ہر قسم کی زمین پر بیک وقت ہوتی ہے، مگر کسی زمین سے بدبو اٹھتی ہے، کسی سے خوشبو اٹھتی ہے، کسی سے تعفن اور بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کسی سے سبزہ اور پھل پھول جنم لیتے ہیں۔ بارش میں کوئی فرق نہیں ہوتا، زمین کے سینوں میں فرق ہوتا ہے۔ جس زمین کے سینے میں گند تھا اسی بارش نے اسے متعفن بنا دیا، اور جس زمین کے سینے میں پھولوں کا بیج رکھ لیا گیا تھا وہاں بارش کے قطرے پھرے، وہاں پھول اگائے، فصل اگائی، سبزہ اگایا۔ تو بارش کا فیض ایک ہے، مگر زمین کے سینے جدا جدا ہیں۔ جس زمین کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ بارش اسے سبزہ اگانے کا باعث بنا دیتی۔ جو زمین تزکیہ سے خالی گندگی سے بھری ہوتی ہے بارش ہوتی ہے، مگر وہاں تعفن اور بیماریاں جنم لیتی۔ بس اسی طرح فیوزات محمدی، فیض نبوت، فیض رسالت، فیض الوہیت، فیض قرآن، فیض اسلام کی بارش ایک ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں تم نے تقویٰ کے ذریعے، طہارت کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اللہ کی بندگی کے ذریعے اپنے نفس اور سینوں کی زمین کو کتنا صاف کیا ہے۔ اگر اندر حسد کا گند ہے، بغض کا گند ہے، اناد و عداوت کا گند ہے، غیبت کا گند ہے، ایک دوسرے سے جلتے رہتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرتے رہتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف اندر کڑتے رہتے ہو، کس بولتے ہو، تعصب کرتے ہو، برائیاں نکالتے ہو، دوسروں کے کیڑے نکالتے ہو۔ جو لوگ دوسروں کے کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے سینوں میں خود کیڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے، خود گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنا سینہ ہی صاف نہیں کیا، نفس کا ہی تزکیہ نہیں کیا، اور عبادت اور ریاضت کی بھٹی میں اپنے آپ کو، نفس کو ڈالا ہی نہیں ہے، اور نفس اکڑا ہوا ہے، نفس کافر ہے، متمرد ہے، شیطان ہے، وہ تو دیوار بن کے کھڑا ہے، رب کا نور کس طرح سینے میں داخل ہو؟ تو وہ لوگ جو سینے کی زمین کا تزکیہ کرتے ہیں وہاں جب فیض نبوت آتا ہے تو وہ نور کا چراغ بن جاتا ہے، اور جو لوگ تزکیہ اور عبادت نہیں کرتے وہاں بھی وہ فیض کی بارش تو پڑ رہی ہے مگر تعفن پیدا ہوتا ہے۔ اب قصور اس فیض دینے والے کا نہیں، قصور اپنے سینے کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ارے فیض قرآن اور فیض تمثیل قرآن تو ایک ہے مگر اسی سے کئی گمراہ ہو رہے ہیں، کئی ہدایت پا رہے ہیں۔ یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ ویلی نہ وہ کچھ کرتی رہو، خالی بھانڈا بھرتی رہو۔ ہم نے بھانڈا ہی نہیں بھرا تو کس فیض کی توقع کرتے ہیں؟ بس یہ بھانڈا بھرنا، یہ گند کو نکالنا، من کو صاف کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، سینے کی زمین پر ریاضت کا ہل چلانا اور خدا کی محبت کا بیج بونا تاکہ فیض کی بارش ہو تو تقویٰ کا، ولایت کا پودا اگل آئے۔ یہ سارا پروسیس تصوف کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ تصوف۔ اور جن کے پودے اگاتے ہیں وہ صوفیاء ہوتے ہیں، جن کے اچھے اچھے پودے اگ جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء ہو جاتے ہیں، اور پھر جن کے درختوں پر پھل لگ جاتے ہیں وہ اولیاء ہو جاتے ہیں، وہ اولیاء ہو جاتے ہیں۔ فیض اس نور حق کا تھا جس نے پیکر نبوت کو چمکایا اور سراج بنا دیا، پھر اسے چمکانے والا بنایا، منیر کر دیا، پھر اس چراغ نے اور چراغ جلا دیے۔ جس جس سینے میں چراغ جلے وہ صوفیاء و اولیاء ہو گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے اسے زندہ کر دیا اور منور کر دیا اور نور دیا۔ اب وہ نور سے خود بھی چمک اٹھا اور نور کے چراغ لے کر میرے بندوں کو چمکاتا پھرتا ہے اور فیض بانٹتا پھرتا ہے۔ تو چمکانے والا نبوت کا پیکر تھا اور چمکنے والا پیکر ولایت کا پیکر تھا، اور فیضان نبوت سے اب ولایت کا پیکر بھی چمکانے والا بن گیا ہے۔